الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له এখানটা মোটর সাইকেল চুরি হয়ে গেছে হাতিনের এখানটা মোটর সাইকেল وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم رام گھاٹ رانی پترا ڈسٹرکٹ پورنیا کے اس عظیم مدرسے کے ناظم اور سیکریٹری جناب ماسٹر عبداللہ صاحب اور مجھ سے فون کے ذریعے بار بار دباؤ بنا کر یہاں کے اجلاس کی تاریخ لینے والے میرے محترم دوست جناب مولانا شمیم فیضی صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معقر علماء کرام، رام گھاٹ رانی پترا اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین ماں اور بہن، قوم و ملت کے لائق پر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رام گھاٹ رانی پترا کا یہ پروگرام جو اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہوتا ہے اور اس اجلاس میں آپ لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں تشریف لاتے ہیں اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ
اس مدرسے کا دل کھول کر آپ تعاون کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کو مزید مسجدوں اور مدرسوں کا تعاون کرنے کا حوصلہ آپ کے اندر پیدا فرمائے۔ یہ پروگرام جو پچھلی مرتبہ 4 نومبر کو ہوا تھا اور اس مرتبہ 3 نومبر کو ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 3 نومبر کی تاریخ کئی مہینے پہلے لی گئی تھی، اور اسی وقت میں نے ٹکٹ بھی بنوا لیا تھا، راجدھانی میں بھی میرا ٹکٹ تھا، اور ایک ہفتہ واری ٹرین چلتی ہے اس میں بھی، اور یہ امید تھی کہ ابھی تو 2 مہینہ ہے انشاءاللہ کنفرم ہو جائے گا ٹکٹ، لیکن چھٹ پوجا کو لے کر اتنا رش تھا کہ ٹکٹ بھی کنفرم نہیں ہوا، اور ٹی ٹی سے بات کیا ٹرین میں تو اس نے کسی بھی قیمت پر الاؤ نہیں کیا کہ آپ جائیں، کسی کو بھی اس نے الاؤ نہیں کیا، مجبوراً ٹرین گزر گئی، اور دوسری ٹرین میں بھی ٹکٹ کنفرم نہیں ہو سکا، اور اچھا ہوا کہ اس میں پھر میں نے زبردستی ٹی ٹی سے بات کر کے نہیں بیٹھا، کیونکہ وہ ٹرین لکھنؤ تک تو رائٹ ٹائم آئی، لیکن کٹیہار تک آتے آتے وہ 10 گھنٹہ لیٹ ہوئی۔ میں نے کل بات کی کہ کوئی گنجائش نہیں ہو رہی ہے، کیا کیا جائے، اور فلائٹ کا ٹکٹ جب میں نے چیک کیا تو لکھنؤ سے پٹنہ تک کی فلائٹ کا ٹکٹ 22,000 روپے، باگڈورا دیکھا تو 20,000 روپے۔ بہرحال جلسہ کمیٹی سے شمیم صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے ماسٹر عبداللہ صاحب سے بات کی، بہرحال ایک سگنل ملا کہ آپ کسی بھی طریقے سے جس طریقے سے آ سکتے ہیں آ جائیں، ٹکٹ آپ لیتے ہیں لے لیں۔ 20,400 روپے کا ارجنٹ ٹکٹ ملا، وہ بھی وایا ہو کر لکھنؤ سے کولکاتہ۔ 10 بجے ہم پونے 10 بجے ہم کلکتہ پہنچے، اور 3 گھنٹہ کلکتہ سے انتظار کرنے کے بعد دوسری فلائٹ ہمیں 1 بجے کی ملی جو باگڈورا آئی، اور 2 بجے ہم باگڈورا سے چلے، ہم یہاں تک پہنچے۔ اس وقت میں لکھنؤ میں اپنے فیملی کے ساتھ شفٹ ہو چکا ہوں، اور آج لکھنؤ میں بھی ضلع جمعیت اہل حدیث کا بہت بڑا پروگرام ہے، لیکن چونکہ یہ تاریخ میں پہلے دے چکا تھا اس لیے ان لوگوں کو کافی تکلیف اس بات کی ہے کہ لکھنؤ میں رہتے ہوئے اور لکھنؤ کے ہو کر بھی آپ لکھنؤ کے پروگرام میں شرکت نہ کر پائیں، یہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے، لیکن کیا کریں جب ہم پروگرام دے چکے ہیں تو جس جگہ کا پروگرام میں نے پہلے دیا ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے تھی، میں دیا اور یہاں تک پہنچا۔ اللہ رب العالمین میرے آنے کو قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو باتیں کہی جائیں کہنے والوں کو سننے والوں کو اس پر عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ ابھی شیخ الحدیث مولانا مزمل صاحب بڑی خوبصورت تقریر آپ کے سامنے فرما رہے تھے۔ کئی سالوں سے بخاری شریف پڑھاتے ہیں، اس لیے ان کو بخاری شریف کے اس حدیث پر عبور حاصل ہے، اور حدیثیں پڑھتے ہیں روانی کے ساتھ۔ موت کا ایک منظر آپ کے سامنے رکھ رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ کتنا بڑا کوئی پہلوان ہو، کتنا بڑا کوئی مولوی ہو، کتنا ہی بڑا کوئی بہت پاورفل کوئی انسان ہو، لیکن موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ میں بھی اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتا ہوں، لیکن میری تقریر میں آج موت کا لفظ تو آئے گا، لیکن میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کی زندگی کے آخری حالات اور کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موت آتی ہے اور
بیماری میں آپ ایسے رہے، اور جو زندگی کے 13-14 دن جو لاسٹ کے دن تھے، آپ کی بیماری 29 صفر کو شروع ہوتی ہے اور 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اب آپ سوچ لیں کہ 29 صفر عربی میں چاند یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ اگر وہ 30 کا چاند ہوا ہوگا تو 29، 30 اور 12 یعنی 14 دن، اور اگر وہ 29 کا چاند ہوا ہوگا تو 29 اور 12 یہاں 13 دن، یعنی یہ 13 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری دن تھے وہ کس طریقے سے گزرے ہیں، آج میں آپ کے سامنے اس منظر کو رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ سنیے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے۔ رسول کی حیثیت بتائیے، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان آئے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ایک رسول ہے بس۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، آپ لاسٹ میں آئے ہیں، آخری نبی آپ ہی ہیں، تو آپ سے پہلے بھی بہت سے نبی گزر چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اے لوگو اگر محمد رسول اللہ انتقال کر جائیں، فَإِن مَاتَ، اگر وہ انتقال کر جائیں، او قتل، یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں، جہاد کرتے ہوئے لڑتے ہوئے شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم اسلام ترک کر دو گے؟ کیا تم اسلام سے منہ پھیر لو گے؟ کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ انقلبتم علی اعقابکم، اگر محمد رسول اللہ کا انتقال ہو جائے یا میدان جہاد میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم منہ دکھانے لگو گے؟ کیا پیٹھ دکھا کر بھاگ جاؤ گے؟ کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو ایڑیوں کے بل پلٹے گا، جو اسلام چھوڑ دے گا، جو دین کو ترک کر دے گا، جو پیٹھ دکھائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اپنا ہی نقصان کرے۔ اس آیت میں صاف آ گیا کہ محمد رسول اللہ کو بھی موت آ سکتی ہے اور وہ بھی میدان جنگ میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ موت نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، رسولوں کو بھی نہیں چھوڑا، اولو العزم پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا، تو موت سے کسی کو چھوٹ نہیں ہے، رخصت نہیں۔ آئیے قرآن کی اس آیت کے بعد ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، اس حدیث کو سنیے گا اور ذہن میں رکھ لیجیے گا، کیونکہ اس حدیث کو میں سنا اب رہا ہوں اور اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ لاسٹ میں آئے۔ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ زَوْجَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قالت رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق قالت
فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال هذا أحد أقمارك وهو غيرها رواه احمد في مسنده. یہ حدیث تو میں نے پڑھی ہے، اس کو امام احمد اپنی مسند کے اندر لائے، مسند احمد کی حدیث. ذرا حدیث کے ترجمے پر غور کیجیے. حضرت عائشہ فرماتی ہے، واقعہ ہے، واقعہ کے تحت فرماتی ہے کہ میرا نکاح نبی اکرم سے ہوا تو عمر تھی میری 6 سال، اور رخصتی جب میری ہوئی نبی کے گھر جب میں گئی تو میری عمر تھی 9 سال. جس دن میں نبی کے گھر گئی تو چھوٹی بچی 9 سال کی عمر، 9 سال کے بچے آپ اپنے آپ نظر دوڑائیں. کہتے ہیں کہ میں تھکی ہوئی تھی، جلدی سو گئی، اور جب سوئی تو میں نے رات میں خواب دیکھا. رأیت ثلاثۃ اقمار، میں نے رات میں خواب دیکھا 3 چاند آسمان پہ چمک رہے ہیں. رأیت ثلاثۃ اقمار، میں نے 3 چاند کو دیکھا آسمان پہ چمک رہے ہیں. سب سے زیادہ چمکنے والا چاند سب سے پہلے ٹوٹا اور میرے حجرے میں گرا. پھر دوسرے نمبر پر چاند تھوڑی دیر کے بعد ٹوٹا، وہ میرے حجرے میں گرا. اور پھر تیسرے نمبر پر تھوڑی دیر کے بعد چاند ٹوٹا، وہ میرے حجرے میں آ کر گرا. سقطنا فی حجرتی، وہ تینوں چاند یکے بعد گرے، ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرتے گئے. رأیت ثلاثۃ اقمار سقطنا فی حجرتی، میں نے 3 چاندوں کو آسمان پہ چمکتا ہوا دیکھا، اور تینوں چاند ایک ایک کر کے وہ میرے حجرے میں گرے. فقصصت رؤیایا علی ابی بکر الصدیق، صبح جب میں اٹھی تو میں نے اپنے خواب کو اللہ کے رسول سے بیان نہیں کیا. میں نے اپنے شوہر کو، میں نے اپنے ہسبینڈ کو اپنے خواب کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ جب میں اپنے گھر گئی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی، اس وقت یہ تذکرہ نکلا تو میں نے اپنے باپ سے خواب کی تعبیر پوچھی کہ اے ابو، میں نبی کے کمرے میں سو رہی تھی، حجرے میں سو رہی تھی. رأیت ثلاثۃ اقمار سقطنا فی حجرتی، میں نے آسمان پر خواب میں 3 چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، اور وہ تینوں چاند کے بعد گرے میرے حجرے میں گر گئے. جو سب سے زیادہ چمک رہا تھا چاند، وہ سب سے پہلے ٹوٹا اور میرے حجرے میں گرا. پھر دوسرے نمبر پہ چاند ٹوٹا، وہ میرے حجرے میں گرا. پھر تیسرے نمبر پہ جو چاند چمک رہا تھا وہ ٹوٹا اور میرے حجرے میں گرا. تو میں نے خواب دیکھا. فرماتی ہے کہ اس وقت میرے ابو نے مجھے خواب کی تعبیر نہیں بتائی، کہا خاموش رہو، اے میری بیٹی اس خواب کا ذکر کسی سے مت کرنا، یہاں تک کہ اپنے ہسبینڈ محمد رسول اللہ سے بھی خواب کے بارے میں مت پوچھنا. میری رخت جگر، میری بیٹی اس خواب کے بارے میں بھول جاؤ، کسی سے ذکر مت کرنا. کہتی ہے کہ میں 9 سال سے لے کر 18 سال تک نبی کی زندگی میں رہی، نبی کی بیوی بن کر رہی، نبی کی وائف بن کر رہی. میں نے اتار و چڑھاؤ دیکھے، پریشانیاں دیکھی، خوشیاں دیکھی، میں نے سب کچھ دیکھا. اور جب میری عمر 18 سال کی ہوئی اور جب جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا، فلما توفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، ودفن فی بیتها، اور ان کو میرے بیت میں، ان کے حجرے میں، ان کے گھر میں جب دفنا دیا گیا، تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے. فقال، اور آنے کے بعد فرمایا، اے میری بیٹی اس قبر میں کون دفن ہے؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ. میرے سرکار فرمایا ھذا احد اقمارک وهو خیرها، میری بیٹی تو نے آج سے 9 سال پہلے جو خواب دیکھا تھا کہ 3 چاند آسمان پہ چمک رہے ہیں، سب سے زیادہ چمکنے والا چاند ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا. عائشہ میری بیٹی، یہ تیری خواب کا پہلا چاند ہے، جو سب سے بہتر چاند ہے، یہ ٹوٹا اور ٹوٹ کر تیرے حجرے میں آ کر گرا. یہ تیرے خواب کا پہلا چاند ہے.
دوسرا چاند بھی تو اسی حجرے میں دفن ہوتے ہوئے دیکھے گی، اور تیسرا چاند بھی تو اسی حجرے میں دفن ہوتے ہوئے دیکھے گی۔ سمجھ گیا؟ حضرت عائشہ کے اس بات سے آپ نے اندازہ لگا دیا ہوگا۔ ادھر قرآن کی آیت، اب ایمان اور قتل اگر محمد رسول اللہ انتقال کر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم منہ پھیر لو گے، اپنی ایڑیوں کے پل پلٹ جاؤ گے؟ یعنی نبی اور رسولوں کو بھی موت آتی ہے، اور یہاں حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ جب رسول اللہ کو دفن کر دیا گیا تب میرے باپ آئے اور مجھ سے کہا آدھا اخباری چاندوں میں سے یہ پہلا چاند ہے جو تیرے حجرے میں آ کر گرا، یعنی محمد رسول اللہ۔ جب اسلام کمپلیٹ ہو گیا، حجۃ الوداع کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ 63 سال کی زندگی گزارنے کے بعد جب ذی الحجہ کے مہینے میں 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں آپ نے خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں، ہو سکتا ہے آئندہ سال اس جگہ پر تم مجھے نہ پاؤ، یعنی آئندہ مجھے اس جگہ پر تم نہ دیکھ سکو۔ اے لوگوں، ہو سکتا ہے آئندہ میں اس جگہ پر نہ رہوں، یعنی آج کے بعد یہ سال دوبارہ مجھے نصیب نہ ہو سکتا ہے کہ میں اس میدان میں تمہارے ساتھ آئندہ سال حج نہ کر سکوں، نہ آ سکوں۔ یہی پر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں، اللہ نے مجھے جو ذمہ داری دے کر بھیجا تھا، جو دین دے کر بھیجا تھا، وہ میں نے تم تک پورا کا پورا پہنچا دیا یا نہیں؟ تمام لوگوں نے جواب دیا ہاں۔ قد بلغت رسالتہ وأدیت ونصحت۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے پیغام کو پوری طریقے سے پہنچا دیا، آپ نے ادا کر دیا، آپ اپنے حق سے بری ہو گئے۔ اللہ نے جو دعوت دے کر بھیجا تھا آپ کو، آپ نے اس دعوت کو کمپلیٹ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں بھی پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ گزر گیا، محرم کا مہینہ بھی گزر گیا، اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ ختم، محرم شروع، اور محرم کا مہینہ ختم تو سفر شروع، اور سفر کا مہینہ گزرنے کے بعد ربیع الاول آتا ہے، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ سفر شروع، سفر میں اب سفر کا مہینہ میں ایسے بتا رہا ہوں، محرم کے بعد سفر، سفر کے بعد ربیع الاول، محرم ختم ہوا، سفر شروع۔ سفر کے شروع میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دامن احد میں گئے، دامن احد میں گئے، احد جہاں تمام شہید شہداء دفن ہے، جو احد کے میدان میں صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ، ان کو وہاں دفن کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں گئے، مہینہ کون سا؟ سفر، اور سفر کے مہینے میں وہاں جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے لیے دعا کی، اے احد والو، اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت فرمائے، تم جس حال میں بھی ہو، اچھی حالت میں ہو، اللہ رب العالمین تمہیں بخشے، تمہاری مغفرت فرمائے۔ دامن احد میں گئے اور آپ نے شہداء احد کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تو ان کی مغفرت فرما، انہوں نے میرے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، بیوی بچوں کو چھوڑا، زمین و جائیداد چھوڑی، اور میرے دین کی راہ میں انہوں نے قربانی کی، اپنی جان کا نذرانہ
پیش کیا. اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما دے, اللہ تو ان سب کو بخش دے. اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے, الوداعی آثار نظر آنے لگے. پہلی آپ سمجھ گئے کہ اپنی بیٹی زندگی کا آخری سال ہے, اور سمجھنے کی وجہ کچھ تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے. ہر سال رمضان کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے, لیکن آخری سال رمضان کے مہینے میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. صحابہ بھی سمجھنے لگے کیا بات ہے, آپ ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے, اس سال 20 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں. اور جب رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام نے جو ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دور کراتے تھے, اس مرتبہ جبرائیل نے قرآن کا 2 مرتبہ دور کرایا. ہر سال ایک بار دور کراتے تھے, لیکن آخری سال 2 بار دور کرایا, قرآن کا 2 بار پڑھایا. اللہ کے نبی کو بھی احساس ہو گیا کہ اب یہ میرا آخری رمضان ہے, اس کے بعد دوسرا رمضان کا مہینہ نصیب نہیں ہوگا. رمضان کے بعد شوال آیا, شوال کے بعد ذوالقعدہ آیا, اور ذوالقعدہ کے بعد ذوالحجہ آیا. ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو آپ نے فرما بھی دیا کاٹ کے میدان میں کہ لوگوں, ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ سال اس جگہ پر دوبارہ جمع نہ ہو پاؤں, تم سے ملاقات نہ کر پاؤں. اور ذوالحجہ کے بعد محرم کا مہینہ گزرا, اور محرم کے مہینے کے بعد سفر کا مہینہ گزرا. دامن عہد میں گئے اور عہد کے لوگوں کے لیے آپ نے دعا فرمائی. اس کے بعد گھر تشریف لائے. اس کے بعد 29 سفر کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع گئے. بقیع جس کو ہم اور آپ جنت البقیع بولتے ہیں, حالانکہ اس کو بقیع الغرقد نام ہے, اس کا صحیح نام بقیع الغرقد ہے. مسجد نبی سے سٹا ہوا بقیع الغرقد, جس کو ہم بقیع بولتے ہیں, جہاں صحابہ کرام دفن ہے. آپ بقیع الغرقد گئے اور آپ نے بقیع والوں کے لیے دعا فرمائی, صحابہ کے لیے دعا فرمائی. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانشاءاللہ بکم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. ابھی کسی کو کھڑا کر کے سوچ لو کہ قبرستان میں جانے کی دعا یاد ہے, جاتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کے ماں باپ اور کتنے لوگوں کی مائیں, کتنے کے بھائی قبروں میں دفن ہوں گے, لیکن آپ ان کے لیے سلامتی کی دعا نہیں کر سکتے. جب آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہو تو کیا امید رکھتے ہو آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی؟ آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی؟ قبرستان میں جانے کی یہی دعا ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانشاءاللہ بکم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. تمام میت کے لیے جو ماں دفن ہے ان کے لیے دعا کرو. اس میں آپ کے ماں باپ بھی شامل ہیں, آپ کے بھائی بہن بھی شامل ہیں, آپ کے اعزاء اور اقربا بھی شامل ہیں. اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی. اور جب آپ مکے سے واپس آ رہے تھے, تاریخ نوٹ رکھنا, 29 سفر, جب آپ 29 سفر کو واپس آ رہے تھے تو اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اتنی تیز آپ کے سر میں درد ہوا کہ مارے سر کے درد کے آپ بیٹھ گئے. اطلاع دی گئی تو 2 صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے. ایک کا نام تھا فضل ابن عباس اور دوسرے صحابی کا نام تھا حضرت علی. ان دونوں صحابہ نے آپ کو اٹھایا, فضل ابن علی نے, فضل ابن عباس نے, حضرت علی نے, اور سہارا دے کر اپنے کندھوں پر اپنے پیٹھ پر سہارا دے کر محمد رسول اللہ کو ان کے گھر تک پہنچا دیا. یہ 29 سفر تھا. اب آپ منظر دیکھیے گا ذرا, 29 سفر کے بعد 1 ربیع الاول, 2 ربیع الاول, 3 ربیع الاول, 4 ربیع الاول, 5 ربیع الاول,
یہ بیماری میں رہا. کبھی آپ صحیح تھوڑا ٹھیک ہوتے تھے پھر بیمار ہوتے تھے, کبھی ٹھیک ہوتے تھے پھر بیمار ہوتے تھے. ہر دن یہ پوچھتے جاتے تھے آج میری باری کہاں ہے, آج میری باری کہاں ہے. اور جہاں بتایا جاتا تھا وہ آپ کو پہنچا دیا جاتا تھا. آپ بیوی کے یہاں رہتے تھے اور جب ایک ہفتہ رہ گیا 5 دن اسی حال میں گزر گئے, اور جب ایک ہفتہ رہ گیا تو طبیعت بہت زیادہ ناساز. ساری بیویوں نے صلاح کی نبی اکرم کو آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے, کبھی اس حجرے میں کبھی اس حجرے میں کبھی اس حجرے میں. ایسا کیجئے کہ اب ساری بیویوں نے مشورہ کر کے اللہ کے نبی سے کہا ہو اگر ایک ہی پوائنٹ اٹھا کر بحث کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. میرے بھائیوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے انتقال میں 11-12 دن رہ گئے, لیکن پوچھ رہے ہیں میری باری کہاں, میری باری کہاں. یہ عدل اور انصاف آپ کا آخری وقت میں بھی نہیں چھوٹ رہا ہے. بیویوں کے ساتھ عدل کرنا آپ کا اس موقع پر بھی ترک نہیں ہو رہا ہے. عدل و انصاف کی حقیقت کو سمجھو کہ مجھے اللہ کیا جواب دینا ہے. جب ساری بیویاں بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد فرمایا آپ کی طبیعت کچھ زیادہ ہی ناساز ہے, اے اللہ کے نبی ہم آپ کو خوشی خوشی اجازت دیتے ہیں, آپ جس بیوی کے یہاں رہنا چاہے رہ لیں, ایک ہی جگہ آپ رہیے, آپ کو جس بیوی کے یہاں رہنا ہو آپ رہیں. کوئی بیوی باپ سے یہ نہیں کہے گی کہ آپ اس کے یہاں کیوں رہ رہے ہیں. ساری بیویوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی. جب خوشی خوشی اجازت مل گئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچا دو, مجھے عائشہ کے حجرے میں پہنچا دو, کیونکہ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ میری زندگی کے آخری حالات ایک ایک لمحے اور ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کا جتنی اچھی طریقے سے عائشہ یاد رکھے گی اور وہ لوگوں تک پہنچا دے گی, اتنی اچھی طریقے سے میری زندگی کے حالات آخری وقت کے اور دوسری بیوی نہیں بیان کر پائے گی. تو آپ نے یہ سوچ کر کہا کہ مجھے عائشہ کے حجرے میں پہنچا دو. 7 دن رہ گئے, حجرہ عائشہ میں پہنچایا جا رہا ہے, لیکن کنڈیشن کیا ہے, اگر آپ سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا. کنڈیشن یہ کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس کے بیٹے فضل اٹھاتے ہیں اور حضرت علی اٹھاتے ہیں. فضل دائیں طرف ہے, علی بائیں طرف ہے, اور یہ ہاتھ اللہ کے نبی کا فضل کے کاندھے پر ہے اور یہ ہاتھ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر ہے. آپ کو یہ دونوں صحابی اٹھا کر حجرہ عائشہ میں لے کے جا رہے ہیں اور سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. آخری حالات دیکھیے نبی کی زندگی کے, سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے درد سر کی وجہ سے, اور پیر زمین کے اوپر گھسٹ رہے ہیں. جیسے لے کے جا رہے ہیں پیر زمین سے گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں. اس حال میں آپ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے. پوری حدیث دیکھ جائیے میرے بھائیو, بخاری کتاب الجنائز کے اندر جہاں اللہ کی نبی کی زندگی کے آخری حالات آپ کو ملیں گے آپ کی بیماری کے. آپ دیکھیے حضرت عائشہ کے حجرے کے حال میں داخل ہوئے کہ دایاں ہاتھ آپ کا فضل کے کاندھوں پر تھا اور بایاں ہاتھ علی کے کاندھوں پر تھا. سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور پیر زمین پر گھسٹ رہے. آپ حجرہ عائشہ میں پہنچ گئے اور حجرہ عائشہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا میری طبیعت میں سدھار نہیں ہے, آج میں غسل کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے مختلف کنووں کے پانی سے نہلایا جائے. اس وقت سمر کا دور نہیں تھا, کنویں ہوا کرتے تھے کنویں, مجھے مختلف کنووں کے پانی سے نہلایا جائے. آپ کو ایک لگن میں ایک برتن میں بٹھا دیا گیا, اٹھنے کی طاقت نہیں تھی, آپ کو ایک لگن میں ایک برتن میں بٹھا دیا گیا اور آپ کے اوپر 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا. 7 کنووں کا پانی, ادھر سے ادھر سے 7 کنووں کا پانی لایا گیا اور 7 کنووں کا پانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا گیا. آپ کے
پر 7 کنویں کا پانی ڈالا گیا. اتنا نہائے اور اتنا پانی آپ کے اوپر اس دن ڈالا گیا کہ آپ نہاتے نہاتے خود ہی کہنے لگے بس کرو, آج طبیعت سے نہایا ہو, آج طبیعت سے میں نے غسل کیا ہے, بس کرو, اب اس سے زیادہ نہیں, بس کرو. میرے بھائیوں, 7 دن طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا. 7 دن غسل کرنے کے بعد طبیعت میں افاقہ ہوا. آپ مسجد کے اندر گئے اور مسجد میں جانے کے بعد آپ نے نماز کی پڑھائی ظہر کی اور منبر پر بیٹھ کر آپ نے لوگوں کو کچھ وصیت بھی فرمائی. آپ نے لوگوں کو کچھ وصیت بھی فرمائی, لوگوں کو کچھ آپ نے کرنے کے لیے کہا بھی, اور اس کے بعد میں آپ واپس آ گئے اپنے گھر. گھر آئے تو آپ کی طبیعت میں پھر بگاڑ ہوا, ناساز ہوئی. اب انتقال میں 5 دن رہ گئے, صرف 5 دن باقی رہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھوڑا سا سدھار ہوا. پھر آپ اٹھے اور مسجد کی طرف گئے, جیسے نکلے اور مسجد میں پہنچ گئے. آپ نے بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ منبر کے اوپر بیٹھ گئے اور منبر کے اوپر بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, اے لوگوں یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا. انتقال سے 5 دن پہلے کی بات ہے. آپ نے نماز پڑھائی, منبر پر بیٹھے اور بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا. آپ نے اس خطبے میں فرمایا کہ لوگوں یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا, ان کے اوپر بھروسہ مت کرنا. اگر ان کو جزیرے عرب کے اندر رہنے دیا تو یہ تمہیں کچا چبا جائیں گے. یہ بھروسے کرنے کی قوم نہیں ہے. 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہود و نصارہ کو نکال دینا یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جب ہٹلر نے یہودیوں کو مارا اور قتل کیا اور لاکھوں کے گاڑ اتار دیا تو یہ بچے کچے یہودی جب وہاں سے بھاگے اور جب عربوں نے ان کو پناہ دے دی کہ چلو یہ لٹے اور پٹے ہوئے آئے ہوئے ہیں, ان کو تھوڑا سا ٹکڑا دے دیا تو آج دیکھ لیجیے کہ اسرائیل کی شکل میں کتنا بڑا ظالم ہو گیا ہے. اور آج ہماری کی ہوئی زمین پر پلنے اور پڑنے والی قوم میرے بھائیوں آج ہماری بچوں کو قتل کر رہی ہے, ہمیں مار رہی ہے, اور مسلمانوں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو توحید کر ڈالا ہے. میرے بھائیوں ہٹلر نے کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں چاہتا تو ان یہودیوں کو بھی قتل کر دیتا, میں ان یہودیوں کو بھی مار دیتا, لیکن ان یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کتنی نالائق قوم ہے, یہ کتنی نکمی قوم ہے, اور میں نے لاکھوں یہودیوں کو کیوں مارا ہے. میں ان چند یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنے کمینے ہیں, یہ کتنے حرام الدہر ہیں, یہ کتنے نالائق ہیں, یہ کتنے بڑے پاکھنڈی ہیں, تاکہ ہٹلر کو کوئی غلط نہ کہہ سکے. اور آج ان کا نالائق پن, آج ان کی کمینگی سامنے آ رہی ہے. آج دیکھ لیجیے کہ فلسطین کے اوپر کتنا ظلم, وہاں کے بچوں پر کیسا ظلم, بیت المقدس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ. آج لبنان اور سیریا سب کی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. صرف یہی لوگ, اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, یہود نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے. آپ نے اسی دن فرمایا انتقال سے 5 دن پہلے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں. کیوں؟
اس لیے کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے پیغمبروں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے۔ توحید کا خیال دیکھیے، توحید کا خیال آخری وقت بھی توحید کا خیال ہے۔ آپ چاہے تھے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ لوگوں میرے انتقال کے بعد میری قبر پہ آ جانا اور سجدے کرنا، لیکن سخت نفرت تھی، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آپ فرما رہے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی اور اپنے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ توحید کے ساتھ جواب نہیں ہے۔ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے، کیا تعلیم دے رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اور نہ معلوم ہو سن لیجیے، حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تھے، سوتیلے بھائیوں نے اپنے باپ کو برگلایا یعقوب کو، اور ان کو لے کر چلے گئے جنگل کے اندر اور ویران کنویں میں پھینک دیا، ویران کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف کو چھوٹے سے تھے، یوسف پھینک دیا اور ایک بھیڑ بکری کو کاٹ کر اس کا جھوٹا خون، بکری کا خون یوسف کی قمیص پہ لگا لائے اور گھر پہ آئے اور اپنے باپ سے کہنے لگے یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا، اے میرے ابو ہم دوڑ میں لگ گئے، بھاگ کود کھیل کود میں لگ گئے، دوڑ دھوپ میں لگ گئے، ادھر ادھر رہ کر کھیلنے لگے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ بھیڑیا آیا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا آیا اور ان کو کھا گیا۔ ہم نے یوسف کو اپنے سامان کی رکھوالی کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اے ابو ہم کتنا بھی سچ بولے لیکن آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ وہاں سے قاتل آیا، وہ پانی نکالنا چاہتا تھا، اس نے ڈول ڈالا، جھانک کر دیکھا تو لڑکا چھوٹا سا بچہ، وہ چیخا یا بشرا ھذا غلام، لوگوں یہاں پانی نہیں ہے کنویں میں، یہاں تو غلام ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ بہرحال اس بچے کو نکالا گیا اور مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ دھیرے دھیرے وہ بچہ بادشاہ مصر کے پاس آ گیا۔ بادشاہ مصر نے عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اس بچے کو پالو پوسو بڑا کرو کھلاؤ پلاؤ، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا بڑا ہو کر۔ دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگے، بادشاہ مصر کی بیوی کی نیت بھی ان کے اوپر خراب ہونے لگی، بہرحال وہ بالغ ہو گئے اور بادشاہ مصر کی بیوی نے سارے دروازے بند کر کے ان کو اپنے پاس بلایا، برے کام کے ارادے سے بلایا، بچ گئے، نہیں کیا غلط کام۔ اس پاداش میں میری بات نہیں مانی، عزیز مصر کی بیوی نے ان کو جیل خانے میں پہنچوا دیا۔ 7 سال سے زیادہ کا زمانہ جیل میں رہے، خواب کی تعبیر کا علم بتایا اور وہیں سے ان کی قسمت چمکی اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ مصر کے بادشاہ بن گئے، مصر کے حکمراں بن گئے۔ چھوٹے سے تھے تو کھو گئے، گھر سے لائے گئے، کنویں میں ڈالے گئے، نکالے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، پھر بڑے ہوئے، دھیرے دھیرے ہو کر بالغ ہو گئے۔ بادشاہ مصر کی بیوی نے ان کو بہکایا، بہکنے میں نہیں آئے، اس نے جیل میں ڈلوایا، 7 سال جیل میں رہے اور چھوٹے سے تھے اب کتنے بڑے ہو گئے کہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ جب مصر کے بادشاہ بنے تو اپنے قاصد کو، اپنے ایلچی کو اپنا کرتا دے کر بھیجا، قمیص دے کر بھیجا اور کہا کہ اب تم میرے فلاں بستی میں جاؤ اور یہ کرتا یعقوب نام کا ایک آدمی رہتا ہے اس کو یہ کرتا دے دینا۔ بس بتایا نہیں کہ وہ میرے باپ ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کا قاصد وہ قمیص لے کر جب یوسف علیہ السلام کے ملک میں آتا ہے اور یعقوب کو معلوم کر کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مصر کے حکمراں نے، مصر کے بادشاہ نے یہ قمیص آپ کو دی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کو سونگا، فرمایا سمجھ گئے یہ جو میرے بیٹے کی قمیص ہے۔ کہا اس قمیص کو پہننے والا زندہ ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔
یعقوب علیہ السلام نے جو پہلا سوال کیا وہ کیا تھا؟ کیف ترکتہ، آئے قمیص لانے والے، تو نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ تو نے یوسف کو کیسا چھوڑا ہے؟ تو نے اس کو، اس قمیص کے پہننے والے کو کیسا چھوڑا؟ کیف ترکتہ، کیسا چھوڑا؟ اس نے کہا ترکتہ ملک مصر، ہم نے اس کو مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا ہے، وہ تو مصر کا حکمراں ہے، یہ قمیص جو پہنتا ہے اس وقت وہ مصر کا حکمراں ہے۔ حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا اچھا بڑی خوشی، نہیں یہ نہیں کہا کہ نہیں وہ مصر کا حکمراں ہے یا غریب ہے یا دھول چاٹتا ہے یا لوگوں کے برتن مانجتا ہے یا کسی ہوٹل میں کام کرتا ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں، میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا، لا اسألکم من ھذا، میں نے تم سے اس کے بارے میں نہیں جاننا چاہا کہ وہ مصر کا بادشاہ یا نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اسألکم عن ای دین ترکتہ، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے اس کو کس دین پر چھوڑا۔ اتنے دن کے بعد یوسف چھوٹے سے بیتل لے جائے گئے، کنویں میں پھینکے گئے، نکالے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، بادشاہ کے پاس پہنچے، جوان ہوئے، پھر جیل گئے، پھر بادشاہ بنے۔ غور کرو، ایک لمبا زمانہ، کم سے کم 15-20 سال کا زمانہ اور 7 سال جیل کا زمانہ بھی مان لیا جائے تو 25-27 سال کا زمانہ گزر گیا۔ اور اتنے دن کے بعد جب بیٹے کی قمیص ملی تو باپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا بیٹا ملک کا بادشاہ، یہ سن کر خوشی نہیں ہوئی بلکہ یہ پوچھا تم نے یوسف کو کس حال میں، کس دین پر چھوڑا؟ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے یا نہیں، نماز پڑھتا ہے یا نہیں، تم نے اس کو کس دین پہ چھوڑا؟ یار باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پتہ لگائے کہ اس کی اولاد کیا کرتی ہے۔ رات کے 12 بجے آپ کا بیٹا کیوں آتا ہے؟ رات کے عشاء کی نماز کے بعد آپ کا بیٹا فوراً بستر پر کیوں نہیں سوتا؟ رات کے 11 اور 12 بجے وہ کیوں آ رہا ہے؟ اور ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کرے کہ اس کی بیٹی رات کے 12 بجے موبائل کیوں چلاتی ہے، بیٹی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل کیوں ہے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہے بیٹی کو حکم دے کہ ہاتھ میں اس کا لاک کھلا ہوا ہونا چاہیے، فنگر نہیں ہونا چاہیے، کوئی چیز نہیں، اور اس ٹائپ کا موبائل ہونا چاہیے کہ جب بھی باپ مانگے بیٹی فوراً دے دے اور باپ جا کر چیک کرے۔ حالانکہ ایسے ایسے سافٹ ویئر اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ باپ کی نظر دیوار تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، چیک کرنا باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا موبائل چیک کرے، اپنے بیٹے کا بھی موبائل چیک کرے اور بیٹوں پر بھی نظر رکھے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اتنے دنوں کے بعد باپ نے اگر پوچھا تو یہ پوچھا تم نے میرے یوسف کو کس حال کس دین کو چھوڑا؟ تو اللہ کے نبی نے یہ 2 نصیحتیں فرمائی 5 دن پہلے، یہود و نصارہ کو تم نکال دینا، اور دوسری بات فرمائی بدعا اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ انتقال کے 5 دن پہلے کی بات ہے، اب انتقال میں 4 دن رہ گئے۔ آپ نے کہا یہ ذرا غور سے سنیے، آپ نے فرمایا لوگوں قلم لاؤ اور چمڑے کے ٹکڑوں پر یا بڑی بڑی ہڈیوں پر کچھ لکھا جاتا تھا پہلے، تو آپ نے فرمایا کہ قلم لاؤ اور ہڈی کا کوئی ٹکڑا یا چمڑے کا ٹکڑا لاؤ، میں کچھ وصیت کر رہا ہوں اس کو لکھ لو۔ یہاں اختلاف ہو گیا، اس صحابہ کہنے لگے کہ لکھوائیے اور کچھ کہنے لگے رہنے دیجیے، آپ طبیعت ٹھیک نہیں، آپ آرام کیجیے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آرام کیجیے، ان میں حضرت عمر بھی شامل تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے، آپ آرام کیجیے، آپ تکلیف کے اٹھا رہے، قلم منگوا رہے،
ہڈی یا چمڑے کا ٹکڑا منگوانے لکھوانے کے لیے اے اللہ کے نبی ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے۔ وہ صحابہ کہنے لگے نہیں، پتہ نہیں کون سی خاص چیز اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں، اگر وہ لکھ لی جائے تو کیا حرج ہے؟ اسی صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا، اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ تو میں تک نوبت آ گئی۔ جب آپ نے اس اختلاف کو دیکھا تو آپ نے اپنے بستر کے پاس سے اختلاف کرنے والوں کو یہ کہہ کر ہٹا دیا، دور ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے۔ حضرت عمر سے بھی اور دوسرے گروہ سے بھی آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے۔ یعنی مجھے اختلاف پسند نہیں ہے، مجھے لڑنا پسند نہیں ہے، مجھے آپ کا جھگڑنا پسند نہیں ہے، میری طبیعت ویسے ہی خراب ہے، اب میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ دونوں گروہ کو، دونوں پارٹیوں کو آپ نے باہر نکال دیا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ اٹھے، یاد رکھیے گا 4 دن رہ گئے آپ کے انتقال میں، آپ اٹھے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ مسجد میں گئے۔ مسجد میں جب آپ گئے تو آپ نے نماز پڑھی ظہر کی، نماز پڑھائی ظہر کی، اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد منبر کے اوپر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے جو وصیت کی وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا لوگوں لشکر اسامہ کو روانہ کر دینا، یعنی میں نے جہاد کے لیے جس لشکر کو بھیجا ہے اور تیاری کرائی ہے اس لشکر کو کسی بھی حال میں مت روکنا، میں دنیا میں رہوں نہ رہوں، میں انتقال بھی کر جاؤں، لیکن لشکر اسامہ جس کو جہاد کے لیے میں نے تیار کیا اس کو جانا پڑے گا، اس کو جہاد کے لیے ہر حال میں نکال دینا۔ آپ نے پہلی نصیحت فرمائی کہ لوگوں لشکر اسامہ کو روانہ کر دینا، اس کو کسی بھی قیمت پر مت روکنا۔ فرمایا ٹھیک۔ اس کے بعد میں آپ نے دوسری نصیحت فرمائی، لوگوں ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہنا، ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہنا۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ اس شخصیت کا گزر ہو رہا ہے۔ ابھی تک تو نارمل انداز میں بات گفتگو چل رہی تھی، ابھی 4 دن کی گفتگو، 4 دن اور رہ گئے۔ ذرا دیکھیے 2 دن پہلے کی کنڈیشن، ذرا دیکھیے 1 دن پہلے کی کنڈیشن، اور دیکھیے آخری دن کی کنڈیشن، اور دیکھیے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ کی کنڈیشن، حضرت عمر کی کنڈیشن، مدینے کے لوگوں کی کنڈیشن، پھر اس کے بعد دفن ہونے سے پہلے کے حالات، پھر دفن سے پہلے کا اختلاف، اور صحابہ اختلاف کو کیسے دور کرتے تھے۔ میرے بھائیوں بہت سی باتیں آج آپ کو آج کی تقریر میں یہ ملے گی، ذرا غور کرو۔ انتقال میں 4 دن رہ گئے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں لشکر اسامہ کو روانہ کر دینا، اس کو ہر حال میں جہاد میں جانا ہے، اس کو مت روکنا، چاہے میں رہوں نہ رہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی ایک قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ایک اپنی سنت، ان دونوں کو مضبوطی سے اگر پکڑے رہو گے تو کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں اپنے ملازموں پر، اپنے ماتحتوں پر، اپنے غلاموں پر اور اپنی لونڈیوں پر ظلم مت کرنا۔ اے لوگوں ان سے ضرورت سے زیادہ کام مت لینا، اگر ان سے ان کے وزن اور ان سے ضرورت سے زیادہ اگر کام لیتے ہو تو ان کی مدد بھی کرنا۔ مثلا اس پہ سامان نہیں اٹھ رہا ہے تو آدھا سامان آپ بھی اس کا اپنے پیٹ پر لاد لینا، اس کے اوپر زبردستی مت کرنا کہ وہ دبا جا رہا ہو اور ظلم نہیں۔ آپ نے انتقال سے 4 دن پہلے یہ بھی اپنایا، فرمایا لونڈی اور غلاموں کا خیال رکھنا،
یہ 3 نصیحتیں آپ نے فرمائی اور اس کے بعد میں آپ گھر پہ آ گئے۔ انتقال سے چوتھے دن، انتقال میں 4 دن رہ گئے، مغرب تک کی نماز آپ نے مسجد کے اندر جا کر پڑھائی، لیکن عشاء کی نماز پھر آپ مسجد میں جا کر نہیں پڑھا سکے۔ انتقال میں 4 دن باقی رہ گئے، مغرب تک کی نماز تو آپ جاتے گئے اور پڑھاتے گئے مسجد میں، لیکن عشاء کی نماز آپ مسجد میں نہیں جا سکے۔ آپ نے فرمایا عائشہ ذرا دیکھو لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی۔ حضرت عائشہ نے کہا نہیں ابھی نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا پانی لاؤ، پانی منگایا، وضو بنایا اور جیسی اٹھے ویسی بے ہوش ہو گئے۔ ایسی کمزوری نے تھوڑا کر رکھ دیا، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تب پوچھا عائشہ ذرا دیکھو لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ فرمایا نہیں نہیں ابھی بھی نہیں، آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ صحابہ کی محبت دیکھو نبی کے انتظار میں، اور غور کرو نبی بے ہوش ہو گئے، گر گئے، پھر وضو بنایا، پھر اٹھے مسجد میں جانے کے لیے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تیسری بار فرمایا عائشہ ذرا دیکھو لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ نہیں آپ کے دیوانے آپ کے انتظار میں ہیں۔ آپ نے تیسری بار وضو بنایا اور جیسے اٹھے کھڑے ہوئے ویسے پھر گر گئے۔ اور جب چوتھی بار ہوش آیا تو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ عائشہ میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں مسجد میں جا سکوں، اٹھتا ہوں گر جاتا ہوں۔ عائشہ میں بستر پر بیٹھ کر نماز ادا کر لیتا ہوں، لیکن ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے ابو بہت کمزور دل کے ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، کانپیں گے تھرائیں گے، اس لیے عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں، میرے ابو سے نماز پڑھوائیے، ابو بکر سے نماز پڑھوائیے۔ اللہ کے نبی نے سختی سے ڈانٹتے ہوئے فرمایا وَرَسُولُهُ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ۔ عائشہ اللہ نے بھی انکار کر دیا اور اس کا رسول بھی انکار کر رہا ہے۔ میری زندگی میں میرے مصلی پر میرے ابو بکر کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جا سکتا۔ ابو بکر سے کہو کہ لوگ عشاء کی نماز حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ نوٹ کر لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 دنوں میں جتنے دن بیمار رہے، 4 دن بچے آپ کے، نبی کی زندگی میں ابو بکر کو نماز پڑھانے کا موقع ملا، اور زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے کل 17 وقت کی نماز پڑھائی۔ 17 وقت کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، انتقال سے 4 دن پہلے آپ بیمار تھے، بستر پہ تھے اور پھر نہیں اٹھے، عشاء کی نماز سے شروع ہوئی اور پھر ٹوٹل 17 نماز انتقال تک ابو بکر کو پڑھانا نصیب ہوا، آپ نہیں جا سکے۔ اب 2 دن رہ گئے، انتقال میں جب 2 دن رہ گئے تو آپ اٹھے، یہ منظر دیکھنے کے لائق۔ 2 دن رہ گئے، کچھ طاقت آئی، اٹھے، گئے مسجد میں، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی کا حجرہ بالکل سامنے تھا، وہاں سے آئے، ابو بکر کی نظر پڑ گئی، اللہ کے نبی آ رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹنا چاہے، ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے، یہ مقتدی ہو جائے، اللہ کے نبی آ رہے ہیں نماز پڑھائیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، ابو بکر تم یہاں پڑھا رہے ہو۔ ابو بکر وہی رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آئے اور بائیں طرف بیٹھ گئے۔ امام بائیں طرف بیٹھے، امام اگر 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہو تو امام بائیں ہوگا، مقتدی دائیں ہوگا، ایسے نماز ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی آئے اور بائیں بیٹھ گئے، تو اللہ کے نبی نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، آپ نے نماز پڑھائی تو آپ کی ابتدا کر رہے تھے ابو بکر، اور ابو بکر کی ابتدا کر رہے تھے پیچھے والے۔ ہوتا نہیں ہے مسجد میں مائک نہ ہو تو میں کہوں گا اللہ اکبر تو پیچھے لوگ کہیں اللہ اکبر زور سے، تو میری ابتدا وہ کرے گا جو میرے پیچھے ہے، اور
اس کی آواز کے اندر وہ کریں گے جو اس کے پیچھے ہے. تو ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بائیں بیٹھ گئے. آواز میں بہت کمزوری تھی, دھیرے سے آواز نکلتی تھی, اللہ اکبر. ابو بکر صدیق ابتدا کرتے تو کہتے تھے اللہ اکبر. تو نبی اکرم کی ابتدا ابو بکر کر رہے تھے اور ابو بکر صدیق کی ابتدا تمام پیچھے والے کر رہے تھے. 2 دن جب رہ گئے تو آپ نے اس طریقے سے نماز پڑھائی. یہ ظہر کی نماز تھی. پھر آپ ممبر کے اوپر بیٹھے اور ممبر کے اوپر بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا, یہ منظر دیکھنے کے بعد لوگوں مسجد میں یہ کوڑا رکھا ہوا ہے, کوڑا رکھا رہتا تھا تاکہ کسی کو اگر سزا دینا ہو, شرابی حرامی کوئی آئے تو اسی کوڑے سے 40 کوڑے مارے جاتے تھے. یہ کوڑا رکھا ہوا ہے. اس منظر کو دیکھیے دل کانپ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا لوگوں یہ کوڑا یہاں رکھا ہوا ہے, اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے. یہ کوڑا اٹھائے اور میری پیٹھ پر کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لے. ایک دوسرے پر ظلم کرنا کیسے گوارا کر لیتے, ایک دوسرے کی زمینیں کیسے ہتھیا لیتے, ایک دوسرے کے مال کو بےایمانی کر کے کیسے کھا جاتا ہے, ایک دوسرے کو تھوڑی سی بات پر لاکھ دوسرے کیسے سڑکوں پر پیٹ لیتے ہوئے مارتے ہیں. لوگ تمہارے کلیجے نہیں کانپتے؟ کائنات کی سب سے بڑی ہستی اللہ کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند, انتقال سے 2 دن پہلے عوام کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور وہ ہستی کہہ رہی ہے لوگوں یہ کوڑا رکھا ہوا ہے, اتارو کوڑا. اگر میں نے کسی کو کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے, وہ انتقام لے لے. قیامت کے دن میں اس کو بدلہ نہیں دے سکتا, میں قیامت کے دن انتقام نہیں دے سکتا, اسی دنیا میں انتقام لے لے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر میں نے کسی کی آبروریزی کی ہو وہ میں بھی حاضر ہوں, میری بھی آبروریزی کر لے. میں نے کسی کو سخت سست کہا ہو تو وہ مجھے بھی کہہ لے. میں نے جس کے ساتھ برتاؤ کیا ہے وہ ایسا برتاؤ کر لے. اسی دنیا میں بدلہ لے لے. کسی کا کچھ میرے اوپر قرض ہو تو بتائے. ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے ہاں اے اللہ کے نبی میرے 3 درہم آپ کے اوپر قرض ہے. منظر دیکھیں 2 دن باقی رہ گئے آپ کے انتقال میں. 10 ربیع الاول ہے یہ, 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہو گیا اور 10 ربیع الاول کو آپ کہہ رہے ہیں اگر کسی کا کوئی قرض ہو میرے اوپر تو وہ بتائے. ایک صحابی اٹھتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرا قرض ہے 3 درہم آپ کے اوپر. آپ نے فضل ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے سے کہا آئے فضل ان کے 3 درہم ادا کر دیے جائیں. حضرت فضل ابن عباس نے ان کے 3 درہم ان کو دے دیے. آپ نے فرمایا میرے ہتھیار میرے گھر سے اٹھا کر لائے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی ہتھیار تھے سب صحابہ کرام کو دے دیے اور جمع کر دیے. یہ لیجیے اب میرے اندر اتنی کمزوری آ چکی ہے کہ اب میں جہاد کے لیے نہیں جا سکتا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ اب میں کوئی جہاد کر پاؤں گا. اب میں نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں تو جہاد کے لیے کیسے جا سکتا. مجھے جو ہتھیار تھے میرے پاس وہ میں نے جمع کر دیے. صحابیوں یہ ہتھیار سنبھالو اب یہ تمہارے کام آئیں گے. آپ نے سارے ہتھیار جمع کر دیے. ایک اور منظر دیکھنے کے لائق ہے, ایک اور منظر دیکھنے کے لائق ہے. آپ نے فرمایا ساتھیوں ان ہتھیاروں میں جو ہتھیار میرے پاس دیکھ رہے ہو اس میں ایک زرہ کی کمی ہے
اور زرا نہ جانتے ہو تو سمجھو پہلے زرا پہن لی جاتی تھی، جہاد جب ہوتا تھا تو زرا پہن لیتے تھے لوگ تاکہ تیر نہ لگے، تلوار کا مار نہ ہو، لوہے کی زرا ہوتی تھی تو ایسے اوپر سے ڈال لیا کرتے تھے اور لڑتے تھے، کسی کا تیر آتا تھا تو لوہے کی زرا میں لگتا تھا تو تیر اندر نہیں گھستا تھا، سینے میں پیوست نہیں ہوتا تھا، اس کو زرا بولتے تھے، زرا۔ فرمایا لوگوں میرے پاس ایک زرا بھی رکھی ہوئی تھی، وہ زرا میرے پاس تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ فرمایا ہاں۔ زرا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے کہ یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے۔ گروی سمجھتے ہیں گروی؟ جی۔ یہ موبائل میرا رکھ لیجئے، 10,000 روپے مجھے دے دیجئے، جب ہم آپ کی 10,000 لوٹاتے ہیں تب آپ مجھے یہ میرا موبائل دے دینا، یہ ہوتی گروی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک یہودی کے پاس میری زرا رہن رکھی ہوئی ہے، گروی رکھی ہوئی ہے۔ اتنا خطرناک منظر۔ میں نے اس سے 30 سا جو لے لیا تھا زرا گروی رکھ کر، 30 سا۔ ایک سا ہوتا ہے 2.5 کلو کا، ایک سا کتنے کا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 30 سا جو کے بس میں نے زرا یہودی کو گروی رکھ دیا تھا۔ محمد رسول اللہ کے پاس 75 کلو کے ہو، 30 سا 75 کلو ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک سا 2.5 کلو کا تو 30 سا 75 کلو۔ میں نے 30 سا جو کے بس گروی رکھ دی تھی وہ زرا، یعنی 75 کلو جو میں نے اس سے لے لیا تھا۔ محمد کے پاس 75 کلو جو کا انتظام نہیں ہو پایا۔ لوگوں اگر تمہارے پاس 75 کلو جو کا انتظام ہو جائے تو وہ یہودی کو دے کر وہ زرا لے لینا، اس کو بھی جنگ میں استعمال کرنا، وہ تمہارے کام آئے گا۔ غور کیجئے کس حال میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ فرماتے کہ میری زرا 75 کلو جو کے بس یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی ہے، گروی رکھی ہوئی ہے، میرے پاس انتظام نہیں ہو سکا، میرے پاس نہیں ہو پایا انتظام۔ تم وہ 75 کلو جو اس کو دے دینا اور زرا اس سے لے لینا، وہ زرا میدان جنگ میں لڑنے کے کام آئے گی۔ آپ کے پاس جتنے غلام تھے آپ نے اس تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا کہ اب میں تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کر رہا ہوں۔ آپ نے غلاموں کو آزاد کیا، لوٹیوں کے بارے میں وصیت فرمائی۔ انتقال سے 2 دن پہلے آپ نے اپنے ہتھیار جمع کر دیے، آپ نے اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر دیا۔ اگر کسی نے کو میں نے مارا ہو تو یہ ڈال حاضر ہے، کسی کو کوڑا مارا ہو تو یہ پیٹھ حاضر ہے، کسی کا قرض لیا ہو تو قرض دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے 2 دن پہلے اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے گھر آتے ہیں اور پھر وہی گھر پہ آرام کرتے ہیں اور بقیہ نمازیں اسی گھر کے اندر پڑھتے ہیں۔ انتقال میں 1 دن رہ گیا تو آپ پھر مسجد کے اندر جاتے ہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا منبر پر بیٹھ کر جو جملے آپ نے ادا کیے وہ جملے پڑھے، عجیب و غریب جملے ہیں۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وسط یومت، اللہم لا تجعل قبری وسط یومت، اللہم لا تجعل قبری وسط یومت۔ آئے اللہ محمد کے انتقال کے بعد محمد کی قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا، محمد کی قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا، محمد کی قبر کو جھومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ آئے اللہ میری قبر کو میلے اور ٹھیلے کی جگہ نہ بنا دینا۔ آج بڑے بڑے ہندوستان میں مذاہب میں چل جاؤ، میلے لگیں گے، ٹھیلے لگیں گے، آج ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن نبی اکرم کی دعا 1400 سال پہلے کی قبول ہوئی ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قبول ہی رہے گی۔ اس قبر پر کبھی میلہ ٹھیلا نہیں لگے گا، اس قبر پر کبھی چادر نہیں چڑھے گی، اس قبر پر کبھی سجدہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ دعا جناب محمد رسول اللہ نے خود فرمائی تھی کہ اللہم لا تجعل قبری وسط یومت، اے اللہ میری قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا۔
देना, चुप चाटने की जगह न बना देना। आपने बकिया नमाज़ें घर पे पढ़ी, रात आपने घर में गुजारी। आज 12 रबीउल अव्वल है, सुबह फजर की नमाज के वक्त आपने पर्दा हटाकर देखा। ऐसे सहाबा किराम नमाज पढ़ रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक इमामत कर रहे हैं। जब पर्दा हटा तो अबू बकर की नजर पड़ी, वो पीछे हटना चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से उनको रोक दिया और पर्दा गिरा दिया। आपके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि आप मस्जिद में जा सके। फजर की नमाज में आपने सिर्फ पर्दा उठाकर देखा, आपने लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा और अबू बकर को इमामत करते हुए देखा, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फजर की नमाज अपने बिस्तर पर आपने बैठ कर या लेट कर अदा की, लेकिन इस नमाज के बाद फिर कोई दूसरी नमाज का वक्त नहीं आया। जब अल्लाह के नबी ने पर्दा हटाया तो सहाबा किराम के फितरे में पड़ जाने का डर हुआ। लग रहा था कि लोग नियतें तोड़ देंगे और नमाजें तोड़ देंगे और अल्लाह के रसूल से खैरियत पूछने लगेंगे, आपकी तबीयत कैसी है। आपने जोरदार के इशारे से अबू बकर से कहा कि तुम नमाज पढ़ाओ और पर्दा आपने गिरा दिया। फिर आप अंदर चले गए और आपने नमाज वही पढ़ी। नमाज के बाद सहाबा किराम का तांता लग गया। लोग आते गए और खैरियत पूछते गए, लोग आते गए और खैरियत पूछते गए और जाते गए। थोड़ी देर के बाद सूरज निकलने के बाद हजरत फातिमा आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर लेटा हुआ देखती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी का बोसा देती है, चूमती है और कहती है, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू की परेशानी। हजरत फातिमा की ये जुमले सुनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी बेटी रोते नहीं, मेरी बेटी गम न करो, मेरी बेटी अपने बाप की तकलीफ को देखकर तुम परेशान मत हो। आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। समझ गई मेरे अब्बू का आज आखिरी। उसके बाद हसन और हुसैन को आपने बुलाया, हसन हुसैन की पेशानी का बोसा दिया और फरमाया, लोगों हसन और हुसैन ये जन्नत के दो फूल हैं, इनका ख्याल रखना, इनको तकलीफ मत देना। जिसने इनको तकलीफ दी उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकलीफ दी। फिर आपने फातिमा के बारे में फरमाया, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को सताया उसने मुझे सताया। फिर आपने लौंडियों के ताल्लुक से, गुलामों के ताल्लुक से आपने वसीयत फरमाई। फिर अपनी बीवियों को बुलाया और बीवियों को भी खैर की वसीयत फरमाई, बीवियों को भी खैर की वसीयत फरमाई। तकिए के नीचे आपका हाथ गया, 7 दिरहम थे, फरमाया इनको भी सदका कर दो। 7 दिरहम को भी सदका कर दिया गया। पूछा गया, अल्लाह के नबी रहने दीजिए, ये 7 दिरहम काम आएंगे, अगर आपको कुछ हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गए तो आपके दफन में काम आ जाएंगे। फरमाया इन 7 दिरहमों पर तुम इतना भरोसा करती हो, जो 7 भरोसे के लायक है उस पर तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। आयशा इन 7 दिरहमों को अल्लाह की राह में सदका कर दो, अगर ये मेरे घर में रह गए और मेरा इंतकाल हो गया तो मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा, अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। आपने वो 7 दिरहम भी सदका और खैरात कर दिए। ज़वाल का वक्त हो गया, ज़ोहर का वक्त बिल्कुल करीब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के भाई को देखते हैं कि वो मिसवाक कर रहे हैं, तो आपने हजरत आयशा से इशारा करके कहा कि वो मिसवाक। हजरत आयशा ने पूछा कि आप मिसवाक करेंगे? इशारा किया हाँ। हजरत आयशा ने अपने भाई से वो मिसवाक ले ली और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मिसवाक दे दी। अल्लाह के नबी ने वो मिसवाक ले ली और अपने मुंह में
تو لگتا ہے وہ مسواک کرنا شروع کر دیا. چونکہ کمزوری بڑھتی گئی اس لیے وہ مسواک تھوڑی سی ٹائٹ کی اور آپ چبا نہیں پا رہے تھے. تو آپ نے عائشہ سے کہا کہ اس کو اپنے منہ سے دبا دو اور کچل دو، نرم کر دو. حضرت عائشہ نے اس کو اپنے دانتوں سے دبایا اور اس مسواک کو کچل دیا اور نرم کر دیا اور دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو اپنے منہ میں لے کے کرنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ مسواک سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا پانی کا پیالہ لاؤ. پانی کا پیالہ لایا گیا اور جب پانی کا پیالہ لایا گیا تو آپ پانی کے پیالے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈالتے جاتے اور پانی سے بھیگے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملتے جاتے اور کہتے جاتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. میری تکلیف کی وجہ سے آپ کہتے جا رہے تھے اور حضرت فاطمہ کے چہرے پر آپ نے جب دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہے تو آپ نے ان کے کان کو پکڑا اور قریب کیا اور فرمایا فاطمہ تم مایوس مت ہو جاؤ. اے فاطمہ ابھی جبریل نے مجھے بتایا کہ فاطمہ کو خوشخبری دے دو کہ فاطمہ کو سیدۃ النساء اہل الجنہ، اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا. اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا. حضرت فاطمہ کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ آئی لیکن اپنے ابو کی اس کیفیت کو دیکھ کر پھر چہرہ مرجھا گیا. اللہ کے نبی نے دوبارہ ان کے کان میں سرگوشی کی. بات انہوں نے بتایا، فرمایا تھا اللہ کے نبی نے کہ فاطمہ میرے اہل بیت میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، یعنی میرے پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو اور تمہاری ملاقات مجھ سے ہوگی، یعنی تم سب سے پہلے میرے پاس، میرے خاندان میں، میرے اہل بیت میں تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی. یہ سنا حضرت فاطمہ نے تو حضرت فاطمہ کے چہرے پر پھر مسکراہٹ آ گئی. اس کے بعد کیفیت بگڑنے لگی، ہونٹ ہلنے لگے اور ہلتے ہونٹوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، آنکھیں کھلنے لگی، آپ کے ہونٹ ہلنے لگے اور کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چھت پر آپ کی آنکھیں ٹک گئی اور آپ کے ہونٹ ہلنے لگے. حضرت عائشہ نے کان لگایا کیا کہہ رہے تو آپ کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے السلام السلام وما ملکت ایمانکم، السلام وما ملکت ایمانکم، السلام وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز پڑھتے رہنا، لوگوں نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. محمد رسول اللہ کی آخری نصیحت غور کرو. لاسٹ میں اور آخر میں بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، نماز قائم کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. اس کے بعد آپ کی آنکھیں کھجور کے پتوں کی چھت سے ٹک گئی اور کھلی کھلی رہ گئی اور آخری جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ جملہ تھا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، اے اللہ نیک لوگوں میں مجھے بھی سوچا دے، اے اللہ تیرے نیک برگزیدہ بندوں میں میرا بھی شمار فرما لے. یہ کہہ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور کھجور کے چھت سے جا کر ٹک گئی. سب سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں رہتے. ظہر کی نماز سے پہلے کا ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا.
فجر اور ظہر کے بیچ میں اللہ کے نبی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے بھائیوں، یہ خبران پھیلتی چلی گئی، جس کو بھی پتا چلا دوڑتا ہوا بھاگا۔ حضرت انس نے بیان سنیے، کیفیت یہ تھی کہ اس دن حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا تاریخ نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو جب مدینہ میں اپنے حجرے مبارک میں انتقال فرما گئے تو میں نے ایسا تاریخ دن نہیں دیکھا۔ میں نے 2 دن اپنی نگاہوں میں ایسے دیکھے کہ جب اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینے آئے، جب نبی اکرم مکہ چھوڑ کے مدینے آئے، جس دن مدینے میں داخل ہوئے اس سے زیادہ خوشی کا دن میں نے مدینے میں کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن نبی کا انتقال ہوا اس سے زیادہ میں نے دکھ بھرا دن میں نے مدینے میں، غم کا دن مدینے میں نہیں دیکھا۔ جب آپ مکے سے مدینے آئے تو مارے خوشی کے مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی یہ گیت گا رہی تھی کہ وَطَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا دَاعٍ لِلَّهِ دَاعٍ۔ آج میں کس زبان سے اللہ کا شکر ادا کروں کہ آج تو 4 رات کا چاند مدینے میں چمکا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ یعنی مدینے میں جب اللہ کے نبی آئے تو اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی نہیں تھا، لیکن آج محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس سے زیادہ غم بھرا دن نہیں دیکھا۔ فاطمہ کا یہ حال تھا کہ اپنے ابو کے انتقال کے بعد وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے لگی وَآكَ الْبَابَ عَجَابَ رَبًّا دَعَا وَآكَ الْبَابَ عَنْ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَا وَآكَ الْبَابَ إِلَىٰ جِبْرِيلَ تَنَا۔ ہائے میرے ابو، اللہ نے آپ کو بلایا اور آپ نے لبیک کہہ دیا۔ وَآكَ الْبَابَ عجاب رب دعا، آپ کو رب نے بلایا اور آپ چلے گئے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے دیوانوں پر کیا گزرے گی۔ آئے میرے ابو، جنت الفردوس ماوا، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ وَآكَ الْبَابَ إِلَىٰ جِبْرِيلَ تَنَا۔ نہیں اے ابو، میں جبریل کو بلاتی ہوں اور منع کر دیتی ہوں کہ اب صاحب قرآن نہیں رہا۔ میں جبریل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں۔ میں جبریل کو بلا کر بولتی ہوں کہ اب قرآن نہ لائے، اس لیے کہ قرآن اب کس پہ لائے گا؟ صاحب قرآن اب اس دنیا میں زندہ نہ رہا۔ میرے بھائیوں، یہ 12 ربیع الاول کے دن حضرت فاطمہ کا یہ حال ہے۔ کس کلیجے سے اور کس دل سے تم 12 ربیع الاول کو ہری جھنڈیاں نکال لیتے ہو؟ موٹر سائیکلوں میں ہرے جھنڈے لگا کر خوشیاں مناتے ہو۔ 12 ربیع الاول کو فاطمہ کا رو رو کر یہ حال تھا۔ حضرت انس کو 12 ربیع الاول کو بیان یہ ہے کہ مدینے میں اس سے زیادہ اندھیرے کا دن کوئی نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے جس دن نبی کا انتقال ہوا میرے اوپر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر وہ مصیبتیں اور وہ غم اگر کسی پہاڑ پہ ڈال دی جائے تو پہاڑ کی ریزہ ریزہ ہو جائے، اور کسی دن پر ڈال دی جائے تو دن بھی رات میں بدل جائے۔ ایسا پہاڑ ٹوٹا اور اتنے غم آئے میرے اوپر نبی اکرم کا جس دن انتقال ہوا۔ تمہارے کلیجے اور تمہارے گردے کتنے بڑے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو تم جشن منا لیتے ہو، 12 ربیع الاول کو تم خوشیاں بنا لیتے ہو۔ فاطمہ کے آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے، حضرت انس کے آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے، مدینہ کے لوگوں کے آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے۔ حضرت عمر نے نبی اکرم ان کے چہرے اندر کو دیکھا تو تلوار نکال لی اور کہلانے لگے اور کہنے لگے اگر کسی نے کہہ دیا نبی کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کیا رسول بھی مرتے ہیں؟ کیا نبی کا بھی انتقال ہوتا ہے؟ جیسے موسیٰ اللہ سے ملنے گئے تھے جبل طور پہ پھر واپس آئے، ایسے اللہ کے رسول بھی اللہ سے ملنے گئے ہیں وہ واپس آئیں گے۔
حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں رہے، دوڑتے ہوئے آئے، سیدھے حجرے میں جاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی کے جسم کے اوپر یمنی دھاری والی چادر آپ کے جسم پر ڈال دی گئی تھی، یمنی چادر، دھاری دار چادر آپ کے جسم پر پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر نے آپ کا چہرہ کھولا اور آپ کی پیشانی پر بوسہ لیا، آپ کی پیشانی پر بوسہ لیا، اور یہ بوسہ لینے کے بعد چہرہ ڈھانکا اور باہر نکل کر آئے۔ حضرت عمر فاروق کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، اگر کسی نے اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ دیا انتقال کر گئے تو میں گردن اڑا دوں گا، وہ اپنا موقف بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے ہاتھ پکڑ کے جھڑک دیا۔ حضرت عمر نے اپنا بڑھانے لگے اور بولتے رہے، کہتے میں ابو بکر صدیق لوگوں کو جمع کرتے اور کہتے سنو۔ ادھر جب ابو بکر صدیق نے بولنا شروع کیا تو لوگوں نے حضرت عمر کی بات چیت چھوڑ دی اور حضرت ابو بکر کو سننے چلے آئے۔ سارے لوگ حضرت عمر فاروق کو چھوڑ کر ابو بکر کا خطبہ سننے لگے۔ حضرت ابو بکر نے جو خطبہ دیا وہ امام بخاری کے اندر نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے حضرت ابو بکر خطبے میں فرما رہے اما بعد من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ اے لوگوں سنو، تم میں سے جو محمد کی پوجا کرتا تھا، تم لوگوں میں سے جو محمد کو معبود سمجھتا تھا، جو محمد کے سامنے سر جھکاتا تھا اور محمد کو رکوع و سجدہ کرتا تھا، جو محمد کو خدا سمجھتا تھا اور محمد کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے فإن محمد قد مات، محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، محمد رسول اللہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ فإن الله حي لا يموت، اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ لوگوں، اللہ میرے نبی کو دو موتیں نہیں دے گا، جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے، اب دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ موت وقت ہے، جو موت نبی دیوانی تھی وہ آ چکی ہے، لہذا کوئی موت نہیں آئے گی، جو موت آنا تھی وہ آ گئی۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور پھر حضرت ابو بکر نے یہی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ اے لوگوں، قرآن کی آیت کو اللہ نے فرمایا اگر محمد رسول اللہ تو صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ انتقال کر جائے یا جنگ میں جہاد میں قتل کر دی جائے تو کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ کیا تم منہ پھیر لو گے؟ کیا تم پیر دکھا دو گے؟ تو ایسا کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ حضرت عمر فاروق ابو بکر کے خطبے کو سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو بکر اور سناؤ اور سناؤ، اور بعد میں کہتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اپنے موقف سے رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب مجھے بھی یقین ہو گیا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت رکھی ہوئی ہے، اب یہ دفنایا نہیں گیا ہے، کہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ پہلے یہ طے کرو کہ جانشین کون بنے گا، اب خلیفہ کس کو بنایا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو کوئی بات نہیں، اب کس کو بنایا جائے؟ مہاجرین کہتے ہیں ہم میں سے بنے گا، انصاری کہتے واہ تم لوگوں نے تو نکالا ہے مکے سے، پناہ ہم نے دی، نبی رہے ہمارے درمیان، اور آج تم کہتے ہو کہ خلیفہ ہمارے ہم بنے گا۔ نہیں، سب سے زیادہ مدد تو ہم نے کی، تم بھوکے اور ننگے آئے تھے، ہم نے رہنے کے لیے تمہیں مکان دیا، پہننے کے لیے کپڑا دیا، شادیاں تم نے ہمارے یہاں کی، ہم نے زمین دی، جائیداد دی، اور نبی اکرم کو بھی ہم نے ٹھہرایا، اور آج تم کہتے ہو خلیفہ ہم میں سے بنے گا، ہم میں سے بنے گا۔ قبیلے بنو بنی سعدہ کے اندر اتنا، بنی ثقیفہ کے اندر اتنا اختلاف ہوتا ہے،
تلواریں تک نکلنے کی نوبتیں آ جاتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا رک جاؤ. لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا لوگوں تمہاری مرضی تم جس کو چاہو خلیفہ بناؤ، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ کے بارے میں جانشین کے بارے میں پہلے فرما دیا تھا. کیا لوگوں رسول اللہ کی حدیث سنو گے؟ لوگ بیٹھ گئے. فرمایا اگر اللہ کے نبی نے کچھ کہا ہے تو بتا دیجیے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الائمۃ من قریش، امام قریش میں سے بنے گا، خلیفہ قریش میں سے بنے گا. انصاریوں نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا. کہنے لگے حدیث آ جانے کے بعد باقی ختم، حدیث آ جانے کے بعد نبی کا فرمان آ جانے کے بعد باقی ختم. انصاریوں نے کہا مہاجروں تم قریش میں سے اپنا امیر خلیفہ بنا لو. اور پھر لوگوں کا اتفاق ہوا اور پھر اتفاق حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ چن لیا گیا. ابو بکر کو خلیفہ چننے کے بعد اب اختلاف ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کو غسل کیسے دیا جائے. آدھے صحابہ کہتے ہیں کہ کپڑے اتار کرنے سے سب کو دیا جاتا ہے، کپڑا پہن کر اور اندر ہاتھ ڈال کر غسل دیا جائے. اور کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں، نبی اکرم کو جن کپڑوں میں انتقال ہوا کپڑے پہنائے غسل دیا جائے. اس اختلاف کو کیسے ختم کیا جائے؟ ابھی یہ لڑائی ہو ہی رہی تھی، اختلاف ہو ہی رہا تھا کہ اچانک اللہ نے سب کو نیند تاری کر دی اور تھوڑی دیر کے لیے سب کو نیند آ گئی. اور جیسی وہ نیند کی آغوش میں گئے اللہ نے سبھی کو خواب میں دکھا دیا کہ نبیوں کو کپڑا پہننے کی حالت میں پہنائے غسل دیا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد سب اٹھے، آنکھیں کھلی تو سب نے اپنا اپنا خواب بیان کیا. پھر اتفاق یہ ہوا کہ نبی کو کپڑے پہنا کر غسل دیا جائے. اب نبی اکرم کو کپڑے پہنائے غسل دیا گیا. اب اختلاف ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم کو دفنایا کہاں جائے، آپ کو دفن کہاں کیا جائے. مہاجرین کہنے لگے ہم مکے لے جائیں گے، نبی اکرم کو مکے میں دفن کریں گے. انصاری کہنے لگے نہیں، نبی اکرم نے ہمارے یہاں انتقال کیا، ہم اپنے یہاں دفن کریں گے. ایک کیوں اور پیدا ہوا، وہ کہنے لگا ہم محمد رسول اللہ کو بیت المقدس میں لے جائیں گے، وہاں دفن کریں گے. اختلاف بہت ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں اختلاف مت کرو، اللہ کے نبی سے میں نے سنا تھا کیا فرما رہے تھے نبیوں کو وہی دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی روح نکلتی ہے، جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے. لہذا اتفاق ہو گیا جس جگہ پر نبی کا انتقال ہوا اسی جگہ پر نبی اکرم کو دفن کر دیا جائے. قبر کھود کر تیار. اب جنازہ کون پڑھائے؟ تو نبی اکرم کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا. مسئلہ یاد رکھنا، نبی اکرم کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا. اسی حجرے میں سب نے نماز جنازہ پڑھی. 10 لوگ آتے تھے اور اپنی نماز جنازہ پڑھ کے نکل جایا کرتے تھے. پہلے بنو ہاشم کے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی 10 کر کے. جب ہاشم کا خاندان نماز پڑھ چکا اس کے بعد مہاجرین نے نماز پڑھی 10 کر کے. لوگ آتے گئے اور نماز پڑھتے گئے. مہاجرین کے بعد پھر انصار نے نماز پڑھی اور انصاریوں کے بعد پھر عورتوں نے نماز پڑھی اور عورتوں کے بعد پھر بچوں نے نماز پڑھی. ایک دن اس میں گزر گیا. نبی اکرم کو تقریباً انتقال کے بعد 32 گھنٹے کے بعد دفنایا گیا. ایک دن اس میں لگ گیا خلیفہ کون بنے گا، وہ اختلاف میں گزر گیا. ایک دن اس میں نکل گیا کہ آپ کو غسل کیسے دیا جائے. پھر ایک دن اس میں نکل گیا جنازے کی نماز میں تقریباً 32 گھنٹے تک نبی کو نہیں دفنایا گیا. اور 32 گھنٹے کے بعد جب نماز پوری ہوتی ہے تو رات ہی کے اندر نبی اکرم کو دفنا دیا جاتا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں دفنایا گیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ محمد رسول اللہ کو کب دفنایا گیا. جب قبر کھودی جا رہی تھی تب مجھے اتنا معلوم ہے کہ بھاؤں کی آواز میرے کانوں میں جا رہی تھی، لیکن رات میں نبی کو کب دفنا دیا گیا اس کا مجھے علم نہیں. مجھے صبح بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کی قبر ہے
قبر کو اپنے دفنا دیے گئے رات ہی میں، اور صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میرے باپ میرے گھر پہ آئے، میں اللہ کے نبی کی قبر کو دیکھ رہی تھی، میں نبی اکرم کی قبر کو دیکھ رہی تھی، میرے بابا ابو بکر میرے پاس آئے اور آنے کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگے اے میری بیٹی کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا قبر، اللہ کے رسول اس قبر پہ دفن ہے، میں اس قبر کو دیکھ رہی ہوں۔ فرمایا بیٹی اس قبر کو دیکھ رہی ہو، تم کچھ یاد تازہ کرنا چاہو گی؟ حضرت عائشہ کہتی ہاں مجھے کچھ خوشی ملی ہے۔ فرمایا کیا خوشی ہے؟ فرمایا اے ابو میرے شوہر نے محمد رسول اللہ نے میری گود میں میری ران پر سر رکھے ہوئے تھے، اور آخری لفظ اللہ رفیق لانا جب آپ کا نکلا تو میری ران پر آپ کا سر تھا۔ یہ خوشی مجھے ملی ہے تو اور کسی کو نہیں ملی، اور آخری وقت میں میری جھوٹی مسواک میرے منہ میں استعمال کی تھی، مسواک میرے نبی نے استعمال کی، یعنی آخری وقت میں میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب سے مل گیا۔ فرمایا بیٹی ٹھیک ہے یہ خوشیاں تمہیں ملی، لیکن میں صبح صبح کیوں آیا تمہیں معلوم؟ کہا نہیں۔ فرمایا اے میری بیٹی یاد کرو جب تم رخصت ہو کر میرے گھر سے شادی کے بعد آئی تھی، اور محمد رسول اللہ کی اسی حجرے میں تم سو رہی تھی تو تم نے پہلی رات میں خواب دیکھا تھا کہ 3 چاند آسمان سے گرے، اور سب سے پہلا چمکتا ہوا چاند سب سے پہلے ٹوٹ کر تمہارے حجرے میں گرا۔ عائشہ میں نے کہا تھا اس خواب کو تم کسی کے سامنے بیان مت کرنا، جب وقت آئے گا تمہیں بتا دوں گا۔ اے میری بیٹی میں نے خواب کو اب تک نہیں بتایا، اب اللہ کے نبی وفات پا گئے، میرے حجرے میں دفن کر دیے گئے، آج میرا خواب پورا ہوا ہے، میں اس خواب کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ عائشہ یہ تیری خواب کا پہلا چاند ہے جو ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا ہے، اس کے بعد دوسرا چاند بھی تم دیکھے گی، تیسرا بھی، یہ سب سے زیادہ چمکنے والا چاند تھا جو ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا۔ پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج ہمیشہ کا یہ غروب تو ہوا، لیکن اپنی روشنی قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا قرآن کی شکل میں اور اپنی سنتوں کی شکل میں۔ میرے بھائیوں آخری وصیت پر غور کرو، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ جس کی زندگی سے نماز نکل جائے وہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا، یہ ایک عجیب مسئلہ ہے۔ لیکن عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ اٹھاؤ میرے بھائیوں، ان سے کسی نے پوچھا ایک عورت نے مسئلہ پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس سے کہ میرا شوہر بے نمازی ہے، میں اس کو سمجھاتی ہوں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، تو کیا میرا اس کے ساتھ رہنا جائز ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس کو سمجھاتی رہو۔ فرمایا بہت سمجھایا، سمجھاتے 3 سالیں ہو گئی ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے اس کو فتویٰ دیا کہ پھر تیرا اس آدمی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، پہلی فرصت میں تو اس سے الگ ہو جا۔ اس عورت نے پھر مسئلہ پوچھا الگ کیسے ہو؟ وہ مجھے طلاق بھی تو نہیں دیتا ہے، طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جب میرا آدمی بے نمازی ہے، سمجھانے کے بعد نہیں مانتا ہے، تو پھر وہ مومن ہی نہیں ہے، اور جب وہ مومن ہی نہیں ہے تو ایک مومنہ عورت کا غیر مومن کے ساتھ رہنا جائز بھی نہیں ہے، لہذا اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو قاضی تیرے نکاح کو فسخ کر دے گا اور تو عدت گزار کر دوسرا نکاح کر لے۔ جب وہ مومن ہی نہیں تو تیرا نکاح بھی نہیں، تو ایک پیریڈ، ایک حیض گزار اور ایک پیریڈ کیا جانے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ وہ طلاق نہیں دیتا ہے، لیکن تیرا اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہے، اور جب وہ مومن نہیں تو تیرا نکاح بھی نہیں۔ میرے بھائیوں اس مسئلے پر غور کریے، پورے چرچے میں کچھ سنا ہو نہ سنا ہو، لیکن یہاں سے نماز والا مسئلہ لے کر اٹھیے گا۔ فرمایا صلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من ترکها ہدم الدین، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا
اٹھا دیا, اس نے دین کو گرا دیا. میرے بھائیوں, نماز, اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے, اتنے بڑے جلسے اور جلوس کے بعد بھی ہم اگر نمازی نہ بن سکے تو پھر ایسے جلسے اور جلوسوں سے کیا فائدہ ہوگا. آئیے میرے بھائیوں, 2 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہو گیا اور ابو بکر صدیق کو بھی وہیں دفنایا جانے لگا, تو حضرت عائشہ فرما رہی تھی یہ دوسرا چاند ہے جو ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا. پھر حضرت عائشہ نے فرمایا لوگوں, یہ تیسری قبر کی جگہ باقی ہے, بس جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے یہاں دفنانا. لوگوں نے مان بھی لیا. حضرت عائشہ نے اس قبر کی زمین کو اپنے نام کر لیا کہ اب اس میں میں دفن ہوں گی, سب کو معلوم. لیکن ادھر 10 سال کے بعد اب محمد رسول اللہ کے انتقال کے بعد 2 سال کے بعد ابو بکر, اور ابو بکر کے بعد عمر خلیفہ بنے. 10 سال عمر فاروق خلیفہ رہے, اور 10 سال کے بعد جب ابو لولو نے نیزہ مارا تو ایک قاصد کو بھیجا اور کہا کہ اب اس بیماری میں میں بچوں گا نہیں, یہاں حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور کہہ دینا کہ وہ تیسری قبر کی جگہ جو خالی پڑی ہے میں چاہتا ہوں, عمر چاہتے ہیں کہ اپنے نبی محمد اور اپنے دوست ابو بکر کے فضل میں مجھے بھی جگہ مل جائے. عائشہ صدیقہ نے اس جگہ کو اپنے نام کیا ہے, لیکن اگر وہ مجھے دے دیں تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا. جب قاصد یہ چیز لے کر گیا اور پیغام لے کر گیا تو حضرت عائشہ رونے لگی, اور روتے ہوئے قاصد سے کہنے لگی عمر نے آج مجھ سے وہ مانگا ہے جس کا دل نہیں ہوتا دینے کا, لیکن میری چوبر میں کوئی نا امید نہیں گیا ہے. جس زمین کے ٹکڑے کو دیکھ کر میں رہتی تھی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے وہاں بتایا جائے گا, میں اپنے شوہر کے بدل میں دفن ہو جاؤں گی, لیکن آج عمر نے مجھ سے وہ زمین کا ٹکڑا بھی مانگ لیا. جاؤ, آئے عمر کا پیغام لانے والے شخص, میں نے وہ زمین کا ٹکڑا عمر کو دے دیا. عمر سے کہہ دینا اس جگہ پر آپ ہی دفن کیے جائیں گے. حضرت عائشہ نے وہ آپ کو ہبا کر دیا ہے, لیکن میرے رونے کا ذکر مت کرنا. اگر رونے کا ذکر کرو گے تو حضرت عمر سے منع کر دیں گے, وہ سمجھیں گے کہ عائشہ کو تکلیف ہو رہی ہے. قاصد گیا اور کہہ دیا کہ حضرت عائشہ تیار ہے اور اس زمین پہ آپ دفن کیے جائیں گے. حضرت عمر فاروق کے انتقال سے پہلے حضرت عمر نے پھر ایک بار کہا کہ دیکھو میرے انتقال کے بعد میرے جنازے کو لے جانا اور حجرے عائشہ میں دفن کرنے سے پہلے میرے جنازے کو باہر رکھ دینا, اور حضرت عائشہ سے ایک بار اور اجازت لے لینا. شاید میری زندگی میں وہ اجازت لیتی ہو اور انتقال کے بعد شاید وہ ارادہ بدل جائے, اس لیے دوبارہ اجازت لے لینا. لیکن حضرت عائشہ نے کہہ دیا کہ اب انتقال بھی ہو گیا, پھر بھی اسی میں حضرت عمر دفن کیے جائیں گے. اب حضرت عمر فاروق کو جب دفن کیا جا رہا تھا تو حضرت عائشہ اس قبر کو دیکھ کر کہہ رہی تھی اے عائشہ تو نے تیسرا چاند آسمان سے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے, یہ تیسرا چاند ہے جو ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا. اے عائشہ اگر اس حجرے میں تو ہی دفن ہو جاتی تو تیسرے چاند کو تو کیسے دیکھتی؟ عائشہ تو رونگ تھی, تو غلط تھی, کیونکہ تو نے تیسرے چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا, اور تیسرا چاند جو ٹوٹتے ہوئے دیکھا وہ عمر فاروق ہے. اگر تو خود دفن ہوتی تو دیکھتی کیسے؟ یعنی تیسرا چاند حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حضرت عائشہ نے دیکھا. تو یہ خواب تھا جو حضرت عمر فاروق کے دفن ہونے کے بعد پورا ہوا. پہلے 3 چاند کو آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا. سقطنا بھی حجرتی جو میرے حجرے میں گرا. تو موت نے نہ محمد رسول اللہ کو چھوڑا, نہ ابو بکر کو چھوڑا, نہ عمر کو چھوڑا. موت ایسی چیز جو اپنے چنگل میں لے لیتی ہے, پھر کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. میرے بھائیوں, اس موت کے منظر سے ہمیں اور آپ کو سب کو کرنا ہے. یہ موت جب آتی ہے تو یہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے پیر کے تلوے سے. پہلے یہ حصہ کام کرنا بند کرتا ہے, پھر یہاں سے یہ حصہ کام کرنا بند کرتا ہے, پھر یہاں سے یہ حصہ کام کرنا بند کرتا ہے, پھر یہاں سے یہ حصہ کام کرنا بند کرتا ہے. پھر موت کھینچتے تو یہاں تک آتا ہے, کمر سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے, پھر روح کھینچتا ہے تو سینے تک,
सीने से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है, फिर रूह खींचता है तो हलक तक। मुझसे ज्यादा मेरे भाई उस पल हकीकत को कौन जानता है कि मैंने अपने बाप के इंतकाल को अपनी आंखों से देखा है। मेरे भाइयों 5 मई की दिन का 3 बजे का टाइम अल्फा हॉस्पिटल लखनऊ के अंदर बिल्कुल मैं उनके करीब और उनके सीने से चिपका हुआ, बिल्कुल यही कैफियत। पहले ये हिस्सा काम करना बंद, फिर ये हिस्सा काम करना बंद, फिर ये हिस्सा काम करना बंद, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरीके से कुरान ने बयान किया है। मेरे भाइयों, ये सफर से हमें और आपको गुजरना है, हमें और आपको इस सफर से गुजरना है। फलौला इज़ा बलगतिल हुलूम, ये हिस्सा काम करना बंद कर देता है और फिर रूह निकलते निकलते हलाक तक आ जाती है। यहाँ जब आती है तो इंसान की आंखें ऐसे होने लगती हैं, क्योंकि वो अपनी आंखों से देखता है इस रूह को निकलते हुए, ऐसे देखता है रूह को निकलते हुए। जब मलकुल मौत रूह निकालता है और रूह निकालते निकालते जब ये हलक तक आ जाती है, नरघरे तक पहुंच जाती है, उस वक्त तुम इसको अपनी आंखों से देख रहे होते हो। कह रहा है जब रूह नीचे से निकलते निकलते तुम्हारे हलक तक नरघरे तक आ जाती है, उस वक्त तुम अपनी आंखों से देख रहे होते हो, मलकुल मौत को अपनी आंखों से देख रहे होते हो। रूह निकालता है, ऐसा इंसान देखता है और वो देख लेता है कि मेरी रूह मलकुल मौत निकालेगा तो उसके पास रहमत के फरिश्ते या अज़ाब के फरिश्ते, मेरी रूह इल्लीन में जाएगी या सिक्कीन में जाएगी, उसको अंदाजा हो जाता है, उसको आइडिया हो जाता है। लास्ट अपनी आंखों से देख रहे होते हो, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। उस वक्त जितने हम तुम्हारे करीब होते, कोई दूसरा उतने करीब नहीं होता। तुम समझते हो मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा बेटा मेरे करीब नहीं, सबसे ज्यादा करीब मैं तुम्हारे होता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे नहीं देख रही होती है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई सुपर पावर नहीं है, अगर तुम अपने आप को बादशाह समझते हो, अगर तुम अपने आप को सबसे ताकतवर समझते हो, तुम्हारे ऊपर अगर कोई हुकूमत नहीं करता, तुम साथ तो मलकुल मौत से वो रूह छीन कर अपने अंदर दोबारा वापस लेकर तो देखो। भाइयों, इस मौत के मंजर से हमें और आपको सबको गुजरता है, और ये सफर ऐसा है जिस पर सबको ये सफर करना है। हम और आप जिस ट्रेन पर बैठे हुए हैं उसकी आखिरी मंजिल ही कब्रिस्तान है। उस मौत के लिए हमें और आपको तैयारी करनी चाहिए। मेरे बातों में खतीब और है, वो भी बोलेंगे, आप उनको भी सुनिएगा, और जिस तरीके से आपने दिल खोल कर ताबूत किया है, यार कितनी बार ये सब सवाल आएंगे। टोपी सुन्नत है या दाढ़ी? दाढ़ी सुन्नत है, टोपी तो सुन्नत नहीं है, और दाढ़ी सुन्नत मौक़िदा है। टोपी बस आदमी लगाता है, अगर टोपी होते हुए भी कोई आदमी टोपी न लगाए तो नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दाढ़ी बहरहाल सुन्नत मौक़िदा है। इसको जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, सारे नबियों की दाढ़ी थी। और क्या है ये बीड़ी सिगरेट गुटखा खाकर नमाज पढ़ सकते हैं? खाकर खाते हो जाओ नमाज पढ़ने? अरे बीड़ी सिगरेट वैसे ही हराम है, तो पूछते हो कि खाकर? अरे तुम्हें नमाज भी ना पढ़ना हो तब भी हराम है बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू। जब ये वैसे ही हराम है तो इसको पूछो कि नमाज पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? ये बात अजीब सवाल है। जब ये कपड़ा नापाक हो आप तो नमाज पढ़ सकते कि नहीं? जब पहले ही नापाक है उसको तू पहन नहीं सकता तो नमाज पढ़ने जा रहा है। तो बीड़ी सिगरेट और फिर क्या है? शराब और नशा और चीज, यानी बीड़ी सिगरेट में क्या फर्क है? अभी तक इनको यही नहीं मालूम है कि शराब और नशा और चीज में क्या फर्क है। बुजुर्ग लोग गाड़ी की अहमियत इतनी नहीं देते हैं जितनी अहमियत टोपी की देते हैं। इसमें कौन सही है? क्या जवाब है? क्या जवाब है इसका? अब बूढ़े लोग नहीं देते हैं जितनी टोपी की देते हैं। बूढ़े लोग हैं, अब जाने वाले हैं दुनिया से, पैर लटके हुए खबर पे, तो अब बेचारों को अल्लाह ताला अपने सही बता फरमाए। दाढ़ी की अपनी अहमियत है,
टोपी मुसलमान का एक इतिहास कह लो या शान कह लो, गलत चीज है, लेकिन नमाज का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बस सोचिएगा कि टोपी लगा के नमाज पढ़ेंगे तो सवाब में इजाफा हो जाएगा, और नहीं, टोपी का ऐसा कुछ नहीं है। अमामा है, अल्लाह के नबी पहनते थे, सुन्नत है, आप उसको पहनिए और आदत डालिए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप फिर गुजारिश है कि जो चंदा